الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامی کرام، حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ سب سے آخری صحابی ہیں جنہوں نے سب سے آخر میں وفات پائی۔ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ اونچے ٹیلے پہ چڑھتے ہیں 110 ہجری میں فوت ہونے والے سب سے آخری صحابی۔ ایک ٹیلے پر چڑھ کے کہنے لگے، لوگوں میری جانب آؤ، لوگوں میری جانب آؤ، میرے علاوہ کوئی نہیں ہے جس نے حضور علیہ السلام کو دیکھا ہوگا، صرف میری ہی آنکھیں رہ گئی ہیں، صرف میری آنکھوں نے حضور کو دیکھا ہے۔ جنہوں نے جمال رسول دیکھا ہوا ہے، آؤ مجھ سے رسول اللہ کی باتیں پوچھو۔ تو لوگوں نے کہا، صف لانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ لوگ کہہ رہے ہیں اچھا پھر حضور کا حلیہ بیان کر دو، اگر تم نے دیکھا ہے تو بتاؤ حضور کیسے تھے۔ تو پھر حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ کا حلیہ، رسول اللہ کا حلیہ بیان کرتے ہیں، 3 لفظوں میں حلیہ بیان کرتے ہیں۔ اگر حضور علیہ السلام کا حلیہ بیان کرنے والوں میں نام لکھوانا ہے تو یہ 3 لفظ یاد کر لو۔ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، کانا ابیضا، کانا ابیضا ملیحا مقصدا، کہتے ہیں ایک تو سفید رنگ کے تھے، دوسرا حسن حکیم تھا، تیسرا ہر معاملے میں توازن تھا۔ پنجابی میں پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا، مکھ چند بدر شاشانی متھے چمک دی لاڑ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور ہن اکھی مد بھریا۔ تو حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، او میں حضور کی باتیں سنو، حضور کی باتیں سنو، سبحان اللہ۔ حضرت ابو کبشہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے رسول اللہ سے سنا ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ثلاثۃ اقسم علیہن واحدثکم حدیثا فاحفظوہ۔ کہتے ہیں کہا لوگوں 3 باتیں تو ایسی ہیں جن پر میں قسم اٹھاتا ہوں، 3 باتیں ایسی ہیں جن پر میں قسم اٹھاتا ہوں، میں ویسے ہی بیان کرتا ہوں بطور خبر، اس کو بھی سن لو اور یاد کر لو۔ فرمایا چوتھی بات بھی خبر دیتا ہوں، اس کو بھی یاد کر لو۔ جس چیزوں کی حضور علیہ السلام نے قسم اٹھائی، قسم کھائی، وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ ان میں سے ایک تو یہ ہے، اس پہ اللہ کا محبوب قسم کھا رہا ہے، کہا اس پہ میں قسم کھاتا ہوں، کہا بات یہ ہے کہ ما نقص مال عبد من صدقۃ، صدقے سے مال گھٹتا نہیں ہے۔ فرمایا اس پر میں قسم کھاتا ہوں، جو مرضی کوئی کہے، کمپیوٹر کہے کہ کمی آتی ہے، میں تمہیں منشی کہے کمی آتی ہے، کیلکولیٹر حساب کر کے کہے کمی آتی ہے، رسول اللہ نے فرمایا میں قسم کھاتا ہوں کہ صدقے سے کمی نہیں آتی، اس بات پر تو میں قسم کھاتا ہوں، اور جتنا مرضی راہ خدا میں خرچ کرو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں قسم کھاتا ہوں کہ کمی نہیں ہوگی۔ اور جس کو حضور علیہ السلام کی قسم پر یقین ہے، پھر وہ یقین کر لے گا تو پھر اللہ نے اس کے رزق کو بڑھا دے گا، کمی آ ہی نہیں سکتی۔ جب کوئی بانٹتا ہے تو اللہ بھی عطا فرماتا ہے۔ ایک زمانے میں آپ نے کنویں دیکھے تھے، آج کل وہ بندے ہو گئے، آج کل وہ بند ہو گئے، کنویں بھی بند ہو گئے، ان کی جگہ ہینڈ پمپ آ گئے ہیں۔ اب ہم اپنی ضرورت ٹیوب ویل کے ذریعے سے حاصل کر رہے ہیں، اور کنویں کسی نے بند نہیں کیے، لیکن دیہاتی کے اندر جا کر دیکھو ان کا پانی بہت نیچے، بہت گدلا ہے۔ پہلے پانی شفاف بھی تھا اور بالکل اوپر بھی تھا۔ اصل بات یہ تھی
جب وہ کنویں اپنا پانی باہر دیتے تھے اللہ نیچے سے عطا کرتا تھا، جب انہوں نے باہر دینا چھوڑ دیا اللہ نے بھی ان کو عطا کرنا چھوڑ دیا۔ اس لیے جب کوئی راہ خدا میں بانٹتا رہتا ہے اللہ ان کے رزق میں برکتیں ڈالتا رہتا ہے۔ فرمایا ایک بات تو یہ ہے، میں قسم کھا کے فرماتا ہوں کہ صدقے سے مال گھٹتا نہیں۔ اور دوسری بات، وَلَا ظُلِمَ عَبْدٌ مَظْلَمَةً فَصَبَرَ عَلَيْهَا إِلَّا زَادَ اللَّهُ عِزًّا۔ اگر کوئی شخص کسی پر ظلم کرے اور وہ اس ظلم کو برداشت کرے، حضور علیہ السلام فرمایا میں قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ کی عزت میں اضافہ فرمائے گا، اللہ اس کی عزت میں اضافہ فرمائے گا، مظلوم کو عزت اللہ عطا فرمائے گا۔ یہ حضور پاک نے قسم اٹھائی ہے۔ تیسری بات جس پہ حضور علیہ السلام نے قسم اٹھائی، فرمایا وَلَا فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ۔ تیسری اس بات پہ قسم اٹھاتا ہوں جب کوئی بندہ سوال کا دروازہ کھول دے، جب بندہ سوال کا دروازہ کھول دیتا ہے، جب کوئی مانگنے لگ جاتا ہے تو پھر اس کی محتاجی ختم نہیں ہوگی، پھر اس کی محتاجی ختم نہیں ہوگی۔ سوال کا دروازہ نہیں مانگنا چاہیے، کسی سے نہیں مانگنا چاہیے۔ اللہ اس کے لیے فکر کا دروازہ کھول دیتا ہے، کھول دے گا۔ یہ نہیں ہے آپ قرضہ لے سکتے ہو، لیکن اسلام کے طور پر شریعت کے دائرے میں رہ کر یہ نہیں کہہ رہے ہیں رسول اللہ۔ یعنی ایک ایسے فقیر جن کو آپ نے دیکھا ہے جو ہر وقت مانگنے پہ رہتے ہیں، ہر وقت مانگنے پہ رہتے ہیں، ایسے شخص ہیں جو عادی ہو گئے مانگنے پر، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ محتاجی حضور نے فرمایا ختم نہیں ہوگی، اللہ اس کے لیے فکر کا دروازہ کھول دے گا، محتاجی کا دروازہ کھول دے گا۔ جو مانگنے والے ہوتے ہیں وہ پھر ساری زندگی مانگتے ہی رہتے ہیں، ان کا پھر مانگنا ختم نہیں ہوتا۔ یہ تین چیزیں حضور علیہ السلام نے قسم کھا کر ارشاد فرمائی، اور فرمایا جو بات میں تمہیں ویسے ہی بیان کر رہا ہوں فرمایا اس کو بھی یاد کر لو۔ وہ کون سی بات ہے؟ انما الدنیا لاربعۃ نفر، دنیا چار بندوں کے لیے ہے، دنیا چار بندوں کے لیے ہے۔ وہ دنیا میں چار قسم کے لوگ ہیں، کون کون سے؟ فرمایا عبد رزقہ اللہ مالا وعلما فہو یتقی فیہ ربہ ویصل فیہ رحمہ ویعلم للہ فیہ حقا فہذا بافضل المنازل۔ پہلا بندہ وہ ہے جس کو اللہ نے مال بھی دیا، علم بھی دیا، دونوں چیزیں دی، اور اس نے اللہ سے ڈر کے صلہ رحمی کی، جو مال کا حق تھا وہ ادا کیا، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کیا، اچھے انداز سے اس نے زندگی گزاری، اللہ کی حیثیت سے وقت گزارا، جو اللہ کے قانون کے مطابق وقت اس نے گزارا۔ فہذا بافضل المنازل، فرمایا سارے انسانوں میں سے منزلت قدر کے لحاظ سے اگر کوئی افضل ہے تو ان چار قسم کے بندوں میں سے یہ سب سے افضل بندہ ہے، جس کو علم بھی دیا گیا، مال بھی دیا گیا تھا، دونوں چیزیں اس کے گھر میں جمع ہو گئی، اور اس نے اس کو جو مصرف تھا اس میں ان چیزوں کو استعمال کیا، رشتہ داروں کے حقوق بھی ادا کیے، دکھیوں کا کام بھی آئے، علم بھی بانٹا اور مال بھی بانٹا۔ دوسرا بندہ فرمایا عبد رزقہ اللہ علما ولم یرزقہ مالا، وہ بندہ جس کو اللہ نے علم دیا لیکن اس کو مال نہیں ملا، فہوا صادق النیت، لیکن وہ تھا سچی نیت والا بندہ، یقول لو ان لی مالا لعملت بعمل فلان فہوا بنیتہ فاجرہ ہما سواء، وہ کہتا ہے اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں یہ کام کرتا، فلاں کام بڑا اہم ہے میں وہ کر دیتا، علم تو ہے میرے پاس مال نہیں،
مال نہیں ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ بندہ اور جس کے پاس مال بھی تھا اور علم بھی تھا افضل وہ ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اجر میں دونوں برابر ہیں، اجر میں دونوں برابر ہیں، فرق صرف اتنا ہے اس کے پاس مال بھی ہے، علم بھی تھا، پھر ایک بندے کے پاس مال نہیں ہے اور علم بھی، علم سے کود کر علم ہے، لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا دونوں اس اجر میں برابر ہیں۔ اس نے نیت کی وہ حاصل نہیں ہوا، لیکن محض نیت کی وجہ سے اجر اسے بھی اتنا ہی ملے گا۔ وَعَبْدٍ رِزْقَهُ اللَّهُ مَالًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ عِلْمًا، ایک بندہ وہ ہے جس کو مال دیا گیا لیکن علم نہیں دیا گیا، مال دیا گیا علم نہیں دیا گیا، فَهُوَ يَخْبِطُ فِي مَالِهِ، اور وہ علم کے بغیر مال میں خلط ملط کرتا ہے، جہاں خرچ کرتا ہے وہاں کرتا نہیں، جہاں نہیں کرنا وہاں کرتا ہے، لا یتقی فیہ ربہ، اور اپنے رب سے ڈرتا نہیں، ولا یصل فیہ رحمہ، اور صلہ رحمی بھی نہیں کرتا، ولا یعلم للہ فیہ حقا، اور حق پر عمل نہیں کرتا، اس کا جو حق تھا وہ ادا نہیں کرتا، فہذا بأخبث المنازل، حضور علیہ السلام نے فرمایا کائنات میں سب سے خبیث بندہ یہ ہے، اخبث اسم تفضیل ہے، سب سے خبیث یہ ہے۔ اور چوتھا شخص وعبد لم يرزقه اللہ مالا ولا علما، ایک ایسا بندہ ہے جس کو اللہ نے علم دیا نہ اس کو مال دیا، جس کو اللہ نے نہ علم دیا نہ اس کو مال دیا، فَهُوَ يَقُولُ، اور وہ کہتا ہے لو ان لی مالا، اگر میرے پاس پیسے ہوتے، لَعَمِلْتُ فِيهِ بِعَمَلٍ فُلَانٍ، کہا کہ میں فلاں بندے کی طرح کرتا جس طرح وہ عیش عشرت کر رہا ہے، میں بھی موج کرتا اگر میرے پاس پیسے ہوتے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا فَهُوَ بِنِيَّتِهِ فَبِذُوهُمَا سَوَاءٌ، وہ اس کی نیت ہے، نہ مال تھا نہ دولت تھی، عیش و عشرت کرنے والوں دنیا داروں کو دیکھ کے یہ سوچتا رہا اور یہ کہتا رہا کہ مجھے مال ملتا تو میں بھی ایسے اڑاتا، ایسی عیش و عشرت کرتا، عیش و عشرت کرتا۔ تو جس نے عیش و عشرت کی بھی نہیں کی لیکن ارادہ رکھتا ہے، عیش و عشرت بھی نہیں کی لیکن پھر بھی ارادہ رکھتا ہے، وہ شخص، حضور علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کے دن دونوں اکٹھے ہو جائیں گے، کل قیامت کے دن دونوں اکٹھے ہو جائیں گے، ان کا گناہ برابر ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من کان نیتہ طلب الآخرتی، جس شخص کی نیت مقصد زندگی آخرت طلب کرنا ہے، جس شخص کے نیت مقصد زندگی آخرت طلب کرنا ہے، وہ دنیا پہ آیا اس لیے ہے کہ اس کی آرزو ہے کہ میری آخرت ٹھیک ہو جائے، وہ دن رات آخرت کو درست کرنے کے معاملے میں لگا ہوا ہے، جس کا مقصد زندگی طلب آخرت ہے، وجعل غناه فی قلبہ واتته الدنیا وہی راغبۃ، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں غنی ڈال دیتا ہے، اس کی محتاجی دور کر دیتا ہے، اور دنیا اس کے پاس ایسے آتی ہے جس طرح کے لونڈیاں آتی ہیں، لونڈیاں بھی بن کے، خادمہ بن کے، نوکر بن کے، دنیا ان کے قدموں تلے آتی ہے، جس کا مقصد آخرت ہے۔ دنیا کی مثال سائے کی ہے، سائے کے پیچھے بھاگو تو آگے بھاگتا ہے، سائے کے آگے بھاگو تو پیچھے بھاگتا ہے، جس کی طلب دنیا نہیں ہے، جس کی طلب آخرت ہے، تو اس کے مقصد مقدر کی جو دنیا ہے وہ اس کو ملنی ہی ملنی ہے، لیکن
اس کے پیچھے بھاگیں گے تو لونڈیوں کی طرح۔ فرمایا وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ، جس کی نیت طلب دنیا ہے، جَعَلَ اللَّهُ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، اللہ تعالیٰ اس کی دو آنکھوں کے درمیان محتاجی لکھ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان محتاجی لکھ دیتا ہے۔ وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ، اور اس کے اوپر معاملے مشکل ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی مصیبت ہے، یہ بھی کرتا ہے، یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، ہر وقت پھنسا ہوا ہے۔ وَلَمْ يَأْتِيهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِرَ لَهُ، اتنا کچھ ہونے کے باوجود جو ملتا وہی ہے جو اس کے مقدر میں لکھا ہوا ہے۔ پہلے کو بھی مقدر کا ملا، پہلے والوں کو بھی مقدر کا ملا، دوسرے والوں کو بھی مقدر کا ملا، لیکن پہلے کے پیچھے دنیا بھاگ کے گئی اور دوسرا دنیا کے پیچھے بھاگتا رہا۔ پیچھے کے پیچھے، پہلے کے پیچھے دنیا ذلیل ہو کے آئی اور دوسرا دنیا کے پیچھے ذلیل ہوتا رہا۔ آپ اگر آخرت کی طالب بن جائیں گے تو دنیا پیچھے ہوگی، اگر دنیا کے طالب بن جائیں گے تو پھر دنیا آگے ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ امرانی ربی بتسع، حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میرے رب نے مجھے 9 چیزوں کا حکم دیا، میرے رب نے مجھے 9 چیزوں کا حکم دیا۔ خشیت اللہ فی السر وعلانیتی، کہ میں علانیہ بھی اور منفی بھی اللہ سے ڈروں۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں علانیہ بھی اور منفی بھی اللہ سے ڈروں۔ ایک تو مجھے یہ حکم دیا گیا، علانیہ طور پر بھی اللہ کا خوف ہوا اور منفی طور پر بھی اللہ کا خوف ہوا۔ دوسری بات وکلمۃ العدل فی الغضب والرضا، فرمایا کہ غصے میں ہو یا کوئی خوشی کے ماحول میں ہو، یا خوشی کے ماحول میں ہو، میں عدل انصاف کو ہاتھ سے نہ چھوڑوں، کلمہ عدل بھی کہوں، مجھے یہ بھی حکم ہے۔ تیسرا حکم والقصد فی الفقر والغنی، دولت مندی اور محتاجی، غربت، دونوں ادوار کے اندر مجھے میان روی سے چلنے کا حکم دیا۔ چوتھی چیز فَأَنْ أَصِلَ مَنْ قَطَعَنِي، جو مجھے سے قطع تعلق کرے اس سے تعلق جوڑو، یہ مجھے حکم دیا گیا ہے۔ پانچواں حکم یہ دیا گیا وَأُعْطِي مَنْ حَرَمَنِي، جو مجھے محروم کرے میں اس کو جھولیاں بانٹوں، وَعَافُوا عَمَّنْ ظَلَمَنِي، فرمایا اور جو میرے اوپر ظلم کرے میں اس کو معاف کر دوں۔ وَأَنْ يَكُونَ صَمْتِي فَقْرًا، اور میں خاموش رہوں تو فکر کروں، وَنُطْقِي ذِكْرًا، جب بولوں تو ذکر کروں، وَنَظْرِي عِبْرَةً، جب دیکھوں تو عبرت حاصل کروں، وَأَمَرَ بِالْمَعْرُوفِ وَقِيلَ بِالْمَعْرُوفِ، اور جب کسی کو حکم دوں تو نیکی کا ہی حکم دوں۔ کہا میرے رب نے مجھے یہ 9 باتیں ارشاد فرمائی ہیں، یہ 9 باتیں میرے رب نے مجھے ارشاد فرمائی ہیں، اس لیے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رحمۃ للعالمین بن گیا ہے۔ میرے آقا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور محبوب ہم نے تمام جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، تو اس لیے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وہ بھی سماعت کر لے۔ قال امرنی خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم بسبع، کہا میرے آقا مولا نے مجھے 7 چیزوں کا حکم دیا، 7 چیزوں کا حکم دیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے میرے رب نے مجھے حکم دیا ان 9 چیزوں پر عمل کروں، اور یہاں حضور علیہ السلام نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہیں میرے آقا مولا نے
مجھے ان 7 چیزوں پہ عمل کرنے کا حکم دیا۔ اب ان 7 چیزوں کو من میں اتارے۔ پہلی بار وَأَمَرَنِي يُحِبِّ الْمَسَاكِينِ وَالدُّنْبِ مِنْهُمْ۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے مجھے مسکینوں سے پیار کرنے کا حکم دیا۔ وَالدُّنْبِ مِنْهُمْ، اور فرمایا کہ ان کے پاس بیٹھا کرو۔ جو مسکینوں کے پاس بیٹھتا ہے اس میں تکبر پیدا نہیں ہوتا۔ پہلا حکم حضور علیہ السلام نے مجھے دیا کہ میں مسکینوں کے پاس بیٹھا کروں اور ان کے ساتھ محبت کیا کروں۔ دوسرا حکم حضور علیہ السلام نے فرمایا وَأَمَرَنِي أَنْ أَنْظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ دُونِي وَلَا أَنْظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقِي۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، حضور نے مجھے یہ حکم دیا کہ میں نے اپنے سے اوپر والے کو نہ دیکھوں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ اوپر والے کو نہ دیکھوں، اپنے سے نیچے والے کو دیکھوں۔ مطلب غریبوں پہ، مسکینوں کو دیکھو اور اپنی مٹی پہ ہی چلنے کا سلیقہ سیکھو۔ سنگ مر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں دمشق کے جامعہ مسجد میں جامعہ پڑھنے گیا، کسی نے مجھے جوتے اٹھا لیے، کسی نے میرے جوتے اٹھا لیے۔ میرے پاس پیسے بھی نہیں تھے کہ مزید جوتے خرید سکتا۔ بازار سے گزر رہا ہوں، دل میں یہ بات آئی کہ زمانہ تیرا احترام کرتا ہے اور تیری یہ حالت کہ جوتے خریدنے کے لیے رقم بھی تیرے پاس نہیں ہے۔ کہتے ہیں یہ شکوہ پیدا ہو ہی رہا تھا کہ آگے سے ایک بندہ آ رہا تھا جس کے پاؤں ہی نہیں تھے۔ میں نے فوراً سر جھکا دیا۔ میں نے کہا مالک تیرا شکر ہے، جوتے آج نہیں ہیں تو کل نصیب ہو ہی جائیں گے، میرے پاؤں تو سلامت ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے مجھے حکم دیا، اے ابو ذر اپنے سے اوپر نہ دیکھا کرو، اپنے سے نیچے دیکھا کرو۔ تم اوپر دیکھتے ہو، اگر ہم دیکھ رہے ہیں ہمیں پنکھا بھی نصیب نہیں ہے اور ہم یہاں میدان میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کو بھی دیکھیں جن کا گھر لوٹا ہوا ہے، وہ سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور کھانے کے لقمے کا انتظار کر رہے ہیں۔ اب ان کو بھی دیکھیں، جب نیچے دیکھیں گے تو قرار آ جائے گا، جب اوپر دیکھیں گے تو پھر بندے بے تاب ہو جائیں گے، مضطرب ہو جائیں گے۔ ہائے میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے زندگی گزارنے کا کیسا ڈھب سکھایا۔ فرمایا ان انظر الی من ہوا دونی والا انظر الی من ہوا فوقی، اپنے سے اوپر نہ دیکھو، اپنے سے نیچے دیکھو۔ امرانی ان اصل الرحیم وان ادبر، مجھے حضور علیہ السلام نے حکم دیا کہ میں رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کروں، اگرچہ وہ پیٹ پھیر کے بھاگنا بھی چاہے لیکن میں ان کو پیچھا نہ چھوڑوں، میں اس رشتہ داروں کے حق کو بجاؤں۔ وَأَمَرَنِي أَنْ لَا أَسْأَلَ أَحَدًا شَيْئًا، کہا مجھے حضور علیہ السلام نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ ابو ذر کبھی کسی سے کچھ نہ مانگنا، کسی کے سامنے سوال نہ کرنا، ہاتھ نہ پھیلانا۔ علماء نے لکھا کہ جب بندہ انتہائی مجبور ہو جائے اور جان جانے کا اندیشہ پیدا ہو جائے، اس وقت ضرورت وقت حاجت مانگ لینا جائز ہے، لیکن اس موقع پر بھی اپنے آپ کو سوال سے بچائیں۔ حضور کی تعلیم کیسی ہے، کتنا حضور علیہ السلام نے کیسے دنیا پہ رہنے کا طریقہ سکھایا۔ ہستی پلکوں کے نیچے غم بھی پلتے ہیں مگر کون دیکھتا ہے اتنی گہرائی میں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔